اہم خبر آ رہی ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ ایران پر پیشگی حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ یہ اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران پر پیشگی حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ ایران کے دارالحکومت تہران سے دھماکوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران پر پیشگی حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ یہ اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران پر پیشگی حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں دھماکے بھی سنے گئے ہیں۔ اس سے قبل ایران کی جانب سے بارہا یہ وارن کیا گیا ہے کہ اگر ایران پر حملہ کیا گیا، ایران پر کسی بھی طرح کا اٹیک کیا گیا تو ایران بھرپور جواب دینے کی پوزیشن میں ہے، اور ایران پہلے سے زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہے۔ کسی بھی طرح کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران پوری طرح سے تیار ہے۔ یہ تمام تر اعلانات ایران کی جانب سے پہلے کیے گئے ہیں۔ ایک جانب جہاں امریکہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے ایران کو کہ مذاکرات کیے جائیں، اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو ایران پر حملہ کیا جا سکتا ہے، تو دوسری جانب ابھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران پر پیشگی حملے شروع کر دیے گئے ہیں، اور یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ ایران کے دارالحکومت تہران میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ اس کی مزید تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ دھماکے کی وجوہات فی الحال نامعلوم بتائی جا رہی ہیں۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی دارالحکومت تہران میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ دھماکوں کی وجوہات نامعلوم ہیں۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے۔ خبر ایجنسی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ایران کے دارالحکومت تہران میں دھماکے سنے گئے ہیں، اور ایرانی میڈیا کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ تہران میں دھماکے سنے گئے ہیں، لیکن ان دھماکوں کی وجوہات کے حوالے سے فی الحال کچھ بھی بتانا قبل از وقت ہے، کیونکہ ایرانی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ دھماکے کی وجوہات فی الحال نامعلوم ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر پیشگی حملے شروع کرنے کے حوالے سے بتایا گیا ہے، اور ایران کے دارالحکومت تہران میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ یہ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے یہ خبر آ رہی ہے جہاں دارالحکومت تہران میں دھماکے سنے گئے ہیں، اور اسرائیل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران پر پیشگی حملے شروع کیے گئے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہ تمام تر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں جہاں دھماکے سنے گئے ہیں، اور ایرانی میڈیا کی جانب سے ابھی تک جو رپورٹ کیا جا رہا ہے اس کے مطابق دھماکوں کی جو وجوہات ہیں وہ ابھی تک بتائی نہیں جا سکتی ہیں۔ دھماکے کی وجوہات نامعلوم ہے، لیکن ایرانی دارالحکومت تہران میں دھماکوں کی اطلاعات جو ہیں یہ ایرانی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ خبر ایجنسی کی جانب سے یہ خبر دی گئی کہ اسرائیل کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ایران پر پیشگی حملے شروع کیے گئے ہیں، اور ایران کے دارالحکومت تہران میں دھماکے بھی سنے گئے ہیں، اور ایرانی میڈیا کی جانب سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دھماکوں کی وجوہات نامعلوم ہے، لیکن دھماکے سنے گئے ہیں دارالحکومت تہران میں۔ اس کی مزید ڈیٹیلز بھی آنے باقی ہیں، لیکن یہ تشویشناک صورتحال ڈیولپ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران پر امریکہ کی جانب سے جو حملے کی دھمکیاں جو ہیں وہ پہلے دی جا رہی تھی، اور یہ بارہا کہا جا رہا تھا کہ ایران مذاکرات کر لے، اور اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے واضح کہا گیا تھا کہ امریکہ طاقت کا استعمال کر سکتا ہے۔ امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر ضرورت پڑی تو یہ کیا جائے گا۔ اور دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے بھی تھریٹس موجود تھے، لیکن ایران کی جانب سے بارہا ان تمام تر دھمکیوں کے باوجود یہی بیان سامنے آ رہا تھا کہ اگر ایران پر کسی بھی طرح کا حملہ کیا جاتا ہے، ایران پر کسی بھی طرح کی جارحیت کی جاتی ہے، تو ایران پوری قوت سے اس کا جواب دے گا، اور ایران پوری طرح سے کسی بھی طرح کی جارحیت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ایران کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا، ایرانی لیڈرشپ کی جانب سے یہ واضح طور پر کہا گیا کہ ماضی میں ہونے والے جو کانفلکٹس ہیں، جو حملے کیے گئے ایران پر، جو جنگ ہوئی، اس کے بعد ایران پہلے سے کہیں زیادہ دفاع کے لیے تیار ہے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ دارالحکومت تہران میں دھماکے سنے گئے ہیں، اور اسرائیل کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ایران پر پیشگی حملے شروع کیے گئے ہیں۔ یہ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران پر پیشگی حملے شروع کیے گئے ہیں۔
آپریشن غضب للحق میں افغان طالبان رجیم کے 331 کارندے مارے گئے، 500 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ طالبان رجیم کے تباہ کیے جانے والے ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کی تعداد 163 ہو گئی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے آپریشن غضب للحق کے دوران آج صبح 9 بجے تک افغان طالبان کو پہنچائے جانے والے نقصانات کی تفصیلات جاری کر دیں۔ وزیر اطلاعات کے مطابق صبح 9 بجے تک 104 چیک پوسٹوں کو تباہ اور 22 پر قبضہ کیا گیا۔ افغانستان میں 37 مقامات کو فضائی کارروائی سے مؤثر طور پر نشانہ۔ افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری۔ اعظم ورسک سیکٹر میں افغان طالبان کی شاگا پوسٹ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق قلعہ سیف اللہ سیکٹر میں پاک فوج کی بروقت کارروائی، متعدد دہشت گرد مارے گئے۔ پاک افغان سرحد پر غلام خان سیکٹر میں افغان پوسٹ تباہ کر دی گئی۔ پاک فوج کی مؤثر کارروائی کے دوران افغان طالبان کے جنڈوسر پوسٹ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ پاک فوج نے جوب سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی طاہر پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ افغان طالبان کی خیبر پوسٹ بھی مکمل تباہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ صحافی کا سوال کہ کیا آپ پاکستان اور افغانستان جنگ میں مداخلت کریں گے، ٹرمپ نے جواب دیا کہ میں کرتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میرے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان کے پاس ایک عظیم وزیر اعظم اور عظیم جنرل ہیں، عظیم قیادت ہے۔ یہ وہ دو شخصیات ہیں جن کی میں واقعی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان بہت ہی شاندار طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کا سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ کا خطے میں کشیدگی کم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر خارجہ نے جمعے کو پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے بھی فون پر بات کی تھی۔ وزیر دفاع خارجہ آصف نے افغان طالبان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی سے کہا ہے کہ ہم نے دہائیوں تک آپ کی مہمانداری کی، سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑی، مگر 9/11 کے بعد ہم پر حقانی نیٹ ورک کے سہولت کار ہونے کا الزام لگا۔ ہم نے آپ کی لڑائیاں ختم کرانے کی کوشش کی، مگر آپ نے ہمارے قاتلوں کو پناہ دی، ہمارے دشمنوں کے حلیف بن گئے۔ کابل میں ملاقات میں ہم نے درخواست کی کہ دشمنوں کی مدد نہ کریں، مگر آپ نے رقم مانگی اور کوئی ضمانت نہیں دی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، کیونکہ دین اور ثقافت سکھاتی ہے کہ پناہ دینے والے کی خیر مانگنی چاہیے۔ پشاور میں پولیس اسٹیشن اور چوکی پر دستی بم حملے، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 8 افراد زخمی۔ سینٹرل پولیس آفس کے مطابق خیبر پختونخوا پولیس نے دہشت گردوں کے حملے ناکام بنا دیے۔ پشاور کے تھانہ بٹبیر اور متنی چوکی پر دستی بم حملے ناکام بنائے۔ خیبر تکیہ پولیس چوکی پر بھی دہشت گرد حملہ ناکام بنایا۔ بنو کی کنگر پل اور کاشف پل چوکیوں پر حملے ناکام ہوئے، دہشت گرد فرار ہو گئے۔ کوہاٹ شہر کے تمام داخلی راستوں پر پولیس چوکیاں قائم کر دی گئیں۔ شمالی وزیرستان کے تمام سرکاری صحت مراکز میں ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ تمام ڈاکٹر سمیت طبی عملے کو ڈیوٹی پر موجود اور الرٹ رہنے کی ہدایت، چھٹیاں منسوخ۔ کراچی اولڈ سٹی ایریا کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف آپریشن، 98 افغان باشندے زیر حراست۔ ایس ایس پی سٹی کے مطابق رہائشی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والے 61 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے خلاف کارروائی، 40 افغان شہری گرفتار، ہولڈنگ کیمپ منتقل۔ یورپی یونین کا پاکستان اور افغانستان سے کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کا مطالبہ۔ سربراہ EU خارجہ پالیسی کایا کلاس نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں بڑھتی ہوئی تشدد کی لہر پر تشویش ہے۔ افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ متحدہ عرب امارات کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھڑپوں پر اظہار تشویش۔ UAE کی دونوں ممالک سے کشیدگی میں کمی کی اپیل، کہا اختلافات کے حل کے لیے سفارتی ذرائع اختیار کیے جائیں۔ کراچی ڈیفنس خیابان محافظ میں شہری سے ڈکیتی کی کوشش، سیکیورٹی گارڈ نے ناکام بنا دی۔ پولیس کے مطابق شہری بینک سے 5 لاکھ کی رقم لے کر نکلا، راستے میں 4 ڈاکوؤں نے روک لیا۔
دروازہ کھلا دیکھ کر شہری بنگلے کے اندر داخل ہو گیا، ڈاکو بھی بنگلے میں داخل ہوئے، سیکیورٹی گارڈ نے فائرنگ کر دی، واردات کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی، ڈاکو شہری سے رقم لوٹے بغیر ہی فرار ہو گئے۔ بولیویا کا بینک نوٹ لے جانے والا فوجی کارگو طیارہ کریش لینڈنگ کے دوران تباہ ہو گیا، 20 افراد ہلاک، 20 زخمی ہو گئے۔ طیارے سے بکھرنے والے نوٹ جمع کرنے کے لیے موجود ہجوم پر پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ۔ خبر ایجنسی کے مطابق طیارہ لینڈنگ کرتے ہوئے رن وے سے ہٹ کر ایک ایونیو سے ٹکرا گیا، طیارہ گرنے کی وجوہات واضح نہیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد کامران خان ملاخیل نے کہا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں متاثر ہونے والی عدالتوں کی تعمیر کے لیے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ عید سے پہلے متاثرہ عدالتیں بحال ہو جائیں گی، عید کے فوراً بعد عدلیہ کی پوسٹیں مشتہر کر دی جائیں گی۔ بلوچستان حکومت نے صوبائی اسمبلی کی موجودہ تاریخی عمارت کو گرانے کے لیے ٹینڈر کر دیا۔ عمارت کو گرا کر 2 سال کی مدت میں نئی عمارت تعمیر کی جائے گی، 5 ارب روپے کی لاگت آئے گی جو وفاقی حکومت ادا کرے گی۔ اس دوران صوبائی اسمبلی کے اجلاس نیو کمیٹیز بلاک کے ہال میں ہوں گے۔ نیب کراچی کی ملک کی تاریخ کی بڑی کارروائی، 350 ایکڑ زمین واگزار کرا لی۔ واگزار کرائی گئی زمین کی مالیت 423 ارب روپے سے زیادہ بنتی ہے۔ نیب نے بورڈ آف ریونیو کے ساتھ مل کر کلفٹن بلاک 1 اور 2 میں کارروائی کی، زمین واگزار کرا کے سندھ حکومت کے حوالے کر دی گئی۔ اور انگلینڈ نے سپر 8 مرحلے میں نیوزی لینڈ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد ہرا دیا، پاکستان کی سیمی فائنل میں پہنچنے کی امیدیں زندہ۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان اہم میچ آج کھیلا جائے گا۔ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے پاکستان کو سری لنکا کو 64 رن سے شکست دینا ہوگی یا مطلوبہ ہدف 13.1 اوور میں پورا کرنا ہوگا۔